السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ ہر صبح کا پہلا قدم صحت کی طرف۔ فاطمہ شرازیز باڈی رائٹ ہربل ویٹ مینجمنٹ ڈرنک بیلنس بی لائٹ 100% ہربل۔ شروعات کیجئے ہیلدی لائف سٹائل کی باڈی رائٹ کے ساتھ۔ لاکھوں لوگوں کا بھروسہ باڈی رائٹ بی لائٹ the herbal way. Contact 8142877400 or 7729058167. Pillar number 213 Golden Heights Colony, Rajendra Nagar, Hyderabad. حیدرآباد اور اضلاع میں سبزیوں کی بڑھتی قیمتوں نے عام لوگوں کی زندگی اجرن بنا دی۔ مارکیٹ میں سبزیوں کے نرخ اچانک تیزی سے بڑھ گئے، جس کے بعد غریب اور متوسط طبقہ شدید مالی دباؤ کا شکار ہو گیا۔ عوام کا کہنا ہے کہ صورتحال اس تک پہنچ گئی ہے کہ نہ خرید سکتے ہیں اور نہ چھوڑ سکتے ہیں، کھائیں تو آخر کیا۔ تجارتی ذرائع کے مطابق نومبر کے مہینے میں عموماً سبزیاں سستی ہوتی ہیں، مگر اس سال مسلسل بارشوں اور برقع اور طوفان اور مونگا سمندری طوفان کے سبب سبزیوں کی فصل کو بڑا نقصان ہوا۔ کئی اضلاع میں فصلیں پانی میں ڈوب گئیں، جبکہ کیچڑ اور نمی کے باعث فصلیں وقت سے پہلے خراب ہو گئیں، جس کے نتیجے میں پیداوار میں تیزی سے کمی واقع ہوئی۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ریاست کو مہاراشٹر، کرناٹک اور آندھرا پردیش سے سبزیاں منگوانی پڑ رہی۔ نقل و حمل کے بڑھتے اخراجات نے بھی قیمتوں کو دگنا کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ موجودہ مارکیٹ قیمتیں ٹماٹر 60 روپے کلو سے شروع ہے، جو 100 روپے فی کلو تک پہنچ گیا۔ پیاز 60 روپے تا 70 روپے فی کلو ہے۔ آلو 45 روپے تا 55 روپے فی کلو ہے۔ بھنڈی، بینس اور لوکی 80 روپے تا 100 روپے فی کلو پہنچ گئے ہیں۔ دھنیا 25 روپے تا 30 روپے چھوٹی گڈی۔ مارکیٹ میں تقریباً ہر سبزی کی قیمت 80 سے 100 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے، جس نے گھر کی کفالت کرنا مشکل بنا دیا۔ عوام کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے کچن کے بجٹ کو پوری طرح برباد کر دیا اور یومیہ اخراجات برداشت کرنا ناممکن ہوتا جا رہا۔ ماہرین کے مطابق اگر آنے والے دنوں میں سپلائی بہتر نہیں ہوئی تو قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ تاجر تنظیموں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت ٹرانسپورٹ سبسڈی، فریش مارکیٹ کنٹرول میکانزم اور کسانوں کے لیے ہنگامی امدادی پیکج کا اعلان کرے تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ عوام کی جانب سے حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا کہ فوری اقدامات کرتے ہوئے قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے، ورنہ روزمرہ زندگی مزید شدید بحران کا شکار ہو جائے گی۔ راجندر نگر سرکل کے تحت پلر نمبر 294 کے قریب آرام گھر کراس روڈ پر بلدی حکام کی جانب سے بڑے پیمانے پر ناجائز تجاوزات ہٹانے کی کارروائی کی گئی۔ راجندر نگر ڈپٹی کمشنر سریندر ریڈی کی ہدایت پر یہ خصوصی مہم ٹاؤن پلاننگ ACP سریدھر کی نگرانی میں انجام دی گئی۔ کارروائی کے دوران پولیس کی بھاری نفری تعینات رہی تاکہ کسی قسم کی رکاوٹ یا ہنگامی صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ بلدی عملے نے فٹ پاتھ اور سڑک کنارے قائم غیر مجاز ڈھانچوں، ٹھیلوں اور کاروباری قبضوں کو ہٹاتے ہوئے عوامی راستوں کو خالی کرایا۔ کارروائی کے دوران چند فٹ پاتھ فروشوں نے مزاحمت کی کوشش کی، تاہم پولیس نے فوری مداخلت کرتے ہوئے انہیں وہاں سے ہٹا دیا اور ماحول کو قابو میں رکھا۔ حکام کے مطابق علاقے میں ٹریفک روانی اور راہگیروں کی سہولت کو یقینی بنانے کے لیے مستقبل میں بھی ایسی مہمات جاری رہیں گی۔ مدینہ منورہ کے قریب حال ہی میں پیش آئے دلخراش بس حادثے میں جاں بحق ہونے والے حیدرآباد کے عمرہ زائرین کی میتیں ہفتے کے روز مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم لائی گئی، جہاں ان کی نماز جنازہ معروف امام و خطیب شیخ عبدالباری السبیتی کی امامت میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ کے فوراً بعد تمام مرحومین کی تدفین جنت البقیع میں عمل میں آئی، جو اسلام کے مقدس ترین قبرستانوں میں شمار ہوتا ہے اور جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام
رضی اللہ عنہم سمیت بہت سے عظیم شخصیات مدفون ہیں۔ حکام کے مطابق حادثے میں جاں بحق ہونے والے تمام افراد کی شناخت مکمل کر لی گئی ہے اور سعودی حکام اور ہندوستانی قونصل خانہ مسلسل رابطے میں ہیں تاکہ تمام انتظامات احترام اور وقار کے ساتھ انجام دیے جا سکیں۔ سعودی عرب میں موجود ہندوستانی وفد نے بتایا کہ حادثے میں زخمی ہونے والے افراد کو مدینہ کی کئی اسپتالوں میں علاج فراہم کیا جا رہا اور ان کی حالت پر مسلسل نظر رکھی جا رہی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے احاطے میں نماز جنازہ کے دوران عظیم الشان مجمع دیکھا گیا، جہاں مقامی شہریوں کے ساتھ دنیا بھر سے آئے زائرین نے بھی مرحومین کے لیے دعا میں حصہ لیا۔ یہ منظر غم اور عقیدت سے بھرپور تھا اور ہر آنکھ اشک بار نظر آئی۔ حیدرآباد سمیت ملک بھر میں اس سانحہ پر سوگ اور غم کا ماحول ہے۔ سماجی و مذہبی تنظیمیں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کر رہی، جبکہ شہری مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے دعاؤں کا اہتمام کر رہے۔ ایک بھیانک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوگا آئل ٹینکر کے ساتھ اور 46 لوگ کی موت ہو گئی، اور آج ہم نے بریل کیا ہے یہاں پہ 46 لوگ کا، اور اس لیے تھوڑا سا دیری ہو گئی، چاہے تو 1-2 دن پہلے بھی ہو سکتا تھا، بٹ لیکن یہاں پہ جو سعودی گورنمنٹ کا رولز ہے، جو ایکسیڈنٹ جو کیسز ہوتے ہیں وہ جو دوسری جگہ ان کو بریل گراؤنڈ ہے وہاں پہ کرتے ہیں، بٹ ہم لوگ نے بالکل اسپیشل ریکویسٹ کیا، اور یہ جو بھی ڈیسیشن ہوتا ہے گورنر کی طرف سے ہوتا ہے، تو انہوں نے ایک بہت جنت البقیع میں جو ہر آدمی جو جب ڈیتھ ہوتی ہے ان کی تو جنت البقیع میں دفن ہونا چاہتا ہے، اور وہ لوگ نے آج ہم نے وہ پوری کوشش کی، ہماری کوشش کامیاب بھی، اور لوگ جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ اور میں یہاں پہ 3-4 لوگ کے بہت بہت شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ میں جتنے بھی ڈسیز لوگ تھے ان کے لوگ آئے ہوئے تھے، ان سے میری بات ہوئی تو وہ ریونت ریڈی صاحب کا بہت بہت سی ایم صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ سی ایم صاحب نے بہت سوئفٹ ایکشن لیا، اور ہر چیز ہم لوگ یہاں پہ ان کے دیکھ رہے، ٹکٹ سے لے کے رہن سہن کھانا، اور انسانوں کو ایک اور اچھی ایک اپورچونٹی بھی۔ مکر بولی میں واقع ایک رہائش گاہ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور اطلاع ملتے ہی مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی فوری ہدایت پر مجلسی چارمینار کے رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی، MLC مرزا ریاض الحسن آفندی اور پتھر گٹی کے کارپوریٹر سید سہیل قادری نے موقع پر پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا، اور فائر بریگیڈ کی ٹیم بھی موقع پر پہنچ گئی اور کافی جدوجہد کے بعد وہاں پر آگ پر قابو پا لیا گیا۔ اس دوران کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، البتہ رہائش گاہ کے کچھ حصے کو نقصان پہنچا ہے، اور مکینوں نے فوری رد عمل پر مجلس کا شکریہ ادا کیا۔ بعد ازاں اس سلسلے میں پولیس نے ایک کیس بھی درج کر لیا اور تحقیقات شروع کر دی۔ بعد ازاں چارمینار کے رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس ضمن میں تفصیلات بھی بتائی، دیکھیے ان کا کیا کہنا ہے۔ آج 10:30 بجے مگر کی بولی میں ایک مکان میں آگ لگی، جس میں مالی نقصان ہوا ہے، کیونکہ وہاں پر اس مکان میں لوگ نہیں تھے۔ جیسے اس کا پتہ چلا، نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب MP اور صدر کلین مجلس اتحاد المسلمین کو اطلاع دی۔ میں نے کہا کہ فوراً وہاں پر فائر انجن کو بھیجیے۔ میں نے فائر بریگیڈ کو فون کیا، فائر بریگیڈ والے یہاں پر آئے اور آ کے آگ پر قابو پا لیے۔ یہاں پر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کمشنر آف پولیس VC سجنار IPS نے کہا کہ عوام کا خوف اور لالچ سائبر مجرموں کے لیے سرمایہ کاری بن رہا، اور مشورہ دیا کہ سائبر کرائمز کے تعلق سے ہر ایک کو چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ حیدرآباد کے CP VC سجنار IPS نے مہمان خصوصی کے طور پر حیدرآباد کے چارمینار میں ہفتے کو منعقدہ سائبر کرائم بیداری پروگرام جاگرت حیدرآباد، تحفظ حیدرآباد، چوکس حیدرآباد، محفوظ حیدرآباد میں شرکت کی۔ پولیس عہدیداروں کے ساتھ انہوں نے چارمینار علاقے
علاقے میں سائبر کرائم کی روک تھام پر پیمفلٹ تقسیم کیے۔ اس کے بعد انہوں نے چار مینار سے مدینہ تک سائبر کرائم بیداری ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اور پروگرام کے تمام شرکاء کو سائبر عہد کا انتظام کیا۔ بیداری پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے سی پی وی سی سجنار IPS نے یاد دلایا کہ حیدرآباد کو سائبر کرائم سے پاک شہر بنانے کے ارادے سے جاگرت حیدرآباد تحفظ حیدرآباد سائبر کرائم بیداری پروگرام ہر منگل اور ہفتے کو منعقد کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس پروگرام کے حصے کے طور پر پولیس اہلکار ہفتے کے ان 2 دنوں میں ہر گھر جا کر بیداری پیدا کر رہے۔ حیدرآباد بہت جلد ریلوے کے شعبے میں ایک بڑے انقلاب کا گواہ بننے والا ہے۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے شہر میں 3 اسٹریٹجک میگا ریلوے ٹرمینلز ناگلا پلی، جکل اور ڈبل پور قائم کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ یہ ٹرمینلز آنے والے 50 برسوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیے جا رہے تاکہ سکندرآباد، کاچی گوڑا اور نامپلی جیسے مصروف اسٹیشنوں پر بڑھتے ہوئے دباؤ کو کم کیا جا سکے۔ یہ تینوں نئے ریلوے ٹرمینلز بہت اہم قرار دیے جا رہے ہیں۔ ریلوے حکام کے مطابق یہ تینوں ٹرمینلز مستقبل کے ریجنل رنگ ریل ٹرپل آر نیٹ ورک کی مرکزی کڑیاں ہوں گے جو پورے تلنگانہ میں کنیکٹیویٹی کو نئی سمت دے گا۔ ناگلا پلی، جکل اور ڈبل پور کا قیام حیدرآباد کی ریلوے نظام کی تاریخ میں سب سے بڑے منصوبوں میں شمار ہوگا۔ یہ ٹرمینلز نہ صرف شہر کی بڑھتی آبادی کو سہارا دیں گے بلکہ طویل فاصلے کی ٹرینوں اور MMTS جیسی سروسز کے لیے بھی نئی راہیں کھولیں گے۔ ایک سینئر آفیسر کے مطابق منصوبے کا سب سے بڑا حصہ ناگلا پلی ٹرمینل ہے جو تعمیر کے بعد بھارت کا تیسرا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن بنے گا۔ صرف ہاوڑا اور سیالدہ اس سے بڑے ہوں گے۔ اہم روٹس ممبئی، پونے، بیدر، ہبلی، بیلگاوی۔ یہ ٹرمینل فی الحال فیزیبلٹی جائزے اور زمین کے آخری منظوری کے مرحلے میں ہے۔ یہ ٹرمینل جنوب کی سمت سفر کرنے والوں کے لیے مرکزی گیٹ وے ثابت ہوگا اور بنگلور اور تمل ناڈو کی سمت جانے والے ٹرینوں کا اہم مرکز۔ زمین کی ضرورت تقریباً 300 ایکڑ۔ اس ٹرمینل کے لیے سڑک رابطہ اور شہری کنیکٹیویٹی کے منصوبے زیر جائزہ ہیں۔ ڈبل پور ٹرمینل شمالی علاقوں کی سفر کی ضروریات کو بڑی حد تک پورا کرے گا۔ اس کے علاوہ اہم روٹس نظام آباد، ناندیڑ، شیردی، مقامی زمین کے مسائل اور کسانوں کے اعتراضات تعمیراتی وقت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ راشٹریہ سوم سیوک سنگھ RSS کے سربراہ موہن بھاگوت نے منی پور کے دورے کے دوران ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انتہائی اہم اور متنازع بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوؤں کے بغیر دنیا کا وجود ہی ممکن نہیں اور یہ کہ عالمی بقا کے لیے ہندو سماج کا ہونا ناگزیر ہے۔ موہن بھاگوت نے اپنی تقریر میں قدیم تہذیبوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یونان، مصر اور روم جیسی عظیم تہذیبیں مٹ گئیں لیکن بھارتی تہذیب آج بھی قائم ہے۔ ان کے مطابق بھارتی تہذیب کی بقا اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس میں کوئی خاص خصوصیت موجود ہے جس نے اسے ہزاروں سالوں تک محفوظ رکھا۔ انہوں نے مزید کہا، بھارت ایک ایسی تہذیب کا نام جس کی کوئی انتہا نہیں اور ہندو سماج نے ہمیشہ ایک مضبوط معاشرتی نظام تشکیل دیا ہے۔ ان کے مطابق ایسی مضبوط بنیاد کے سبب ہندو سماج ہمیشہ سے قائم رہا اور مستقبل میں بھی قائم رہے گا۔ مغربی بنگال میں الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے جاری خصوصی گہری نظر ثانی SIR کے عمل پر سیاسی تنازع شدت اختیار کرتا جا رہا اور حکمران ترنمول کانگریس اس کے خلاف اپنے احتجاجی پروگراموں میں مسلسل اضافہ کر رہی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی 25 نومبر کو شمالی 24 پرگنا کے سرحدی علاقے بنگاؤں میں ایک بڑی SIR احتجاجی ریلی سے خطاب کریں گی جس میں پارٹی کے سرکردہ رہنما، مقامی منتخب نمائندے اور بڑی تعداد میں کارکنان شریک ہونے کی ریلی کے بعد وزیر اعلیٰ ایک احتجاجی مارچ کی بھی قیادت کریں گی جس کے ذریعے ترنمول کانگریس SIR کے نفاذ کے خلاف اپنی سیاست مزاحمت کا مظاہرہ کرے گی۔ یہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے SIR کے خلاف دوسری براہ راست عوامی مہم ہوگی جبکہ پہلی ریلی 4 نومبر کو کولکتہ میں منعقد ہوئی تھی جس میں پارٹی نے انتخابی فہرست کی نظرثانی کے عمل پر شدید اعتراضات اٹھائے تھے۔ قیمتی دھاتوں کی منڈی میں آخری کاروبار دن کے دوران سونا اور چاندی مخالف سمتوں میں ٹریڈ ہوتے دکھائی دیے۔ سونے کے داموں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا جبکہ چاندی کی قیمت میں نمایاں کمی سامنے آئی۔ اس اتار چڑھاؤ نے نہ صرف مقامی سرمایہ کاروں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی بلکہ بین الاقوامی منڈی میں قیمتوں کی حرکت نے بھی مارکیٹ کے مزاج کو متاثر کیا۔ انڈیا بلین اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے جاری کردہ تازہ اعداد و شمار کے مطابق 24 کیرٹ سونے کی قیمت میں گزشتہ کاروباری دن کے مقابلے 585 روپے فی
10 ग्राम इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद इसकी कीमत बढ़कर 1,23,146 रुपए फी 10 ग्राम तक पहुंच गई। यही कीमत गुज़िश्ता दिनों 1,22,561 रुपए दर्ज की गई थी। सोने की कीमतों में यह इजाफा गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तलब में इजाफा और सरमायाकारों के महफूज असासों में दिलचस्पी का नतीजा बताई जा रही। आत्मनिर्भर भारत के विजन के तहत मुल्क की वर्क फोर्स को मजबूत बनाने के लिए हुकूमत ने मेहनत कशों के हुकूक, उजरतों, सिक्योरिटी और फलाह व बहबूद में बेहतरी के मकसद से नए लेबर रिफॉर्म्स मुतारिफ कराए हैं। ये इस्लाहात मुतअद्दिद शोबों पर लागू होंगी और उनका बुनियादी मकसद मुख्तलिफ सनतों में काम करने वाले हर फर्द को इंसाफ पर मबनी, महफूज और यकसा काम के हालात फराहम करना है। चाहे वो मीडिया के कारकुन हो, कानकन, टेक्सटाइल मजदूर, IT प्रोफेशनल्स या खतरनाक काम करने वाले कारकुन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफियों और डबिंग आर्टिस्टों, असिस्टेंट परफॉर्मर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से वाबस्ता दीगर कारकुनों को अब बेहतर लेबर प्रोटेक्शन फराहम किया जाएगा। तमाम आजरों के लिए लाजिम होगा कि वो मुलाजमीन को बाकायदा अपॉइंटमेंट लेटर जारी करें, जिसमें ओहदा, उजरत और सोशल सिक्योरिटी से मुताल्लिक तमाम तफसीलात दर्ज हों। मुकर्ररा वक्त से ज़ायद काम ओवर टाइम कारकुन की रजामंदी से होगा और इसकी अदायगी मामूल की उजरत से दुगनी की जाएगी। सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत अब मखसूस हालात में घर से काम की जगह तक सफर के दौरान पेश आने वाले हादिसात को भी रोजगार से मुताल्लिक समझा जाएगा। मरकजी हुकूमत ने कारकुन मजदूरों की सेहत और हिफाजत के लिए नई कौमी मियारी शराइत भी जारी कर दी हैं। कारकुनों को हर साल मुफ्त मेडिकल चेकअप फराहम किया जाएगा, जबकि उनके रोजाना के काम के औकात 8 से 12 घंटे और हफ्तावार औकात 48 घंटे मुकर्रर कर दिए गए हैं, ताकि सेहत और वर्क लाइफ बैलेंस बरकरार रहे। तमाम खतरनाक और हसास पेशों में काम करने वाले मजदूर अब सालाना मुफ्त तिब्बी मुआयना करा सकेंगे। हुकूमत ऐसे शोबों के लिए कौमी हिफाजत मियारात मुरतब करेगी ताकि काम के माहौल को मजीद महफूज बनाया जा सके। ख्वातीन को अब हर किस्म के इदारों जैसे ज़र-ए-ज़मीन, कानकनी, भारी मिशनरी और दीगर खतरनाक शोबों में काम करने की इजाजत होगी, जो सनफी मसावत की बड़ी पेशरफ्त है। टेक्सटाइल शोबे में काम करने वाले तमाम महाजिर मजदूर, ख्वाह वो बराह रास्त मुलाजिम हो, कॉन्ट्रैक्ट पर हो या खुद मुंतकिल होने वाले, को बराबरी और उजरत फराहमी और फलाही सहूलियात और PDS पोर्टेबिलिटी के फवायद हासिल होंगे। मजदूर अपने बकायाजात के दावे 3 साल तक जमा करवा सकेंगे, जिससे मसाइल के हल में लचक पैदा होगी और ओवर टाइम की अदायगी दुगनी उजरत पर लाजिम होगी। हुकूमत ने लाजमी करार दिया है कि IT शोबे में मुलाजमीन की तनख्वाह की अदायगी हर माह की 7 तारीख तक कर दी जाए। बराबर काम बराबर उजरत के उसूल को मजीद मजबूत बनाया गया है, जबकि ख्वातीन की शमूलियत को बढ़ाने के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए। ख्वातीन को अब तमाम इदारों में नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाजत होगी, जिससे ज्यादा आमदनी के मौके पैदा होंगे। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।